انسان کے جو بال ہیں اور جو ناخن ہیں ان کے بارے میں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ناخن میں کسی ایک انگلی کے ناخن کو بڑھاتے ہیں اور اچھا خاصا اس کو بڑا کر لیتے ہیں فیشن اور شوق کے طور پر۔ کتنی ہی بچیاں اور خواتین ایسی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ 40 دن سے زیادہ ہو کر بلکہ کئی مہینوں کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ تراش خراش کر اس پر پالش وغیرہ لگا کر اور اس سے بناؤ سنگھار کر رہی ہوتی، حالانکہ ایک ناجائز کام کا وہ ارتکاب کر رہی ہیں، اور وہ نوجوان بھی ناجائز کام کر رہے ہیں شریعت کا مسئلہ نہ جانتے ہوئے۔ یہ سب باتیں نظر آتی ہیں۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو آس پاس والوں میں ایسا نوجوان نظر آ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی کسی انگلی کا ناخن بڑا ہوا ہو، اور یہ نہیں کہ اس نے وہ کوئی کاٹنا بھول گیا، بلکہ اس نے قصداً شوقی اس کو بڑھایا ہے۔ یہ احکام شرع سے بے خبری کی وجہ سے۔ بالوں کے اندر دیکھ لیجئے، جو مونچھوں کے بال ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہونٹ کا اوپر والا حصہ ہے یہ مونچھوں کے بال سے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی برتن میں پانی یا کوئی مشروب پیے اور وہ اس کے بڑے بال مونچھوں کے اس برتن کے پانی پہ لگے تو اس پانی میں بھی کراہت آ جائے۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ صرف فیشن کے طور پر یا اپنے خاندان کی رسم کے طور پر یا اپنے علاقے کی رسم کے طور پر بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مرد مونچھیں رکھے تو اس کے اوپر والے ہونٹ کا حصہ یہ خالی ہونا چاہیے، یہ کنارہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سر کے بالوں کو دیکھ لیجئے، بچے عام طور پر اوپر سے بال بڑے اور سائڈ سے چھوٹے، اور بعض جو ہے وہ خواتین کی طرح چوٹیاں سی باندھ لیتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں۔ شریعت کے اندر پیغمبر کے جو سر کے بال مبارک تھے ان کے 3 جو ہے وہ مراتب بیان ہوئے ہیں، اور ان کو زلفیں کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہے کہ نصف کان تک آپ کے بال تھے، ایک مرتبہ ہے کہ کان کی لو تک تھے، اور ایک یہ کہ کندھے پر ہلکے ہلکے لگتے تھے، یعنی کان کی لو سے بھی کچھ نیچے۔ یہ زلفوں کے 3 مرتبے ہیں، لمہ، وفرہ، جمہ، عربی میں ان کے 3 نام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کل آدھی کمر تک نوجوان اور مرد بال رکھ رہے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ خواتین کو دیکھ لے تو وہ بوائے کٹ بال کٹوا رہے ہیں، عورتوں کے لیے بال کٹوانا منع ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کے آگے سے بال 2 منہ والے ہو جائے تو بڑھانے کی نیت سے اس کے منہ کو کاٹنا تاکہ بال لمبے ہو جائیں، اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن کاٹ کے اس کو بالکل گردن تک لے آنا یا بوائے کٹ بنوا لینا یا بچوں کے ایسے بال بنوانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن احکام شرع سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی انسان کے جو مخصوص بال ہوتے ہیں ان کے کاٹنے میں بھی مدت کا خیال بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ 40 دن کے اندر اندر کاٹنا چاہیے، 40 دن حد ہے، اس سے زیادہ ہو تو گناہ ہوتا ہے، اور افضل تو یہ ہے کہ ہر جمعے کو انسان صفائی کا اہتمام کرے۔ تو شریعت کے احکام سے واقفیت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کل کو اس وجہ سے ہم اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، حاصل کرنے کا، ان احکام کے حاصل کرنے کا انتظام کیوں نہیں کیا، فکر کیوں نہیں کی، سیکھا کیوں نہیں، پوچھا کیوں نہیں۔ تو شریعت کی حکم میں جہالت معتبر نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے ایسے کر لیا، بلکہ ملک کے قانون میں بھی آپ دیکھ لیجیے، کوئی خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کے اور کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ قتل کرنا یہ ناجائز حرام کام ہے، تو میں نے ایسے ہی قتل کر دیا، تو کوئی بھی اس کی اس جہالت کو معتبر قرار نہیں دیتا۔ شریعت بھی احکام شرع کے اندر جہالت کو معتبر قرار نہیں دیتی، اس لیے خود بھی مسائل سیکھنے کا اہتمام کیجیے، بچوں کو بھی اور گھر کی خواتین کو بھی ضروری مسائل سے آگاہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔